بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو وتھ شیراز اور میں ہوں شیراز احمد شیرازی۔ آج لمبے عرصے بعد آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ وجہ صرف یہی ہے کہ آپ کو میری آواز سے لگ رہا ہوگا کہ میرا گلا بھی خراب ہے، طبیعت بھی خراب ہے۔ کچھ 7-8 دنوں سے طبیعت انتہائی خراب تھی، اسپتال میں ایڈمٹ تھا، لیکن چونکہ انتہائی اہم اپڈیٹس ہے پاکستان تحریک انصاف کے 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ سے بات چیت کرنا چاہوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ مزید ڈیولپمنٹس سے اس پر بھی آج ہم اس ویلاگ میں تفصیلی بات چیت وہ کریں گے۔ پشاور میں کل پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ بشرا بی بی اس اجلاس کی صدارت کر رہی تھی اور بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا جو پیغام تھا وہ ہزارہ ڈویژن، ملاکنڈ ڈویژن اور پشاور ڈویژن کے جو اراکین قومی اسمبلی ہے ان کو وہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے۔ احتجاج کی تیاریاں مکمل ہے۔ 24 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہوگا اور اس حوالے سے بانی چیئرمین عمران خان نے جو پیغام بشرا بی بی کے ذریعے اراکین قومی اسمبلی کو پہنچایا، وہ پیغام کل رات ہی تمام MNAs کو پہنچا دیا گیا ہے۔ بھرپور تیاری کرنے کے احکامات وہ جاری کر دیے گئے ہیں کہ اس دفعہ کسی صورت بھی کوئی بھی جو رکن ہے یا کوئی بھی ٹکٹ ہولڈر ہے، کوئی بھی صوبائی اسمبلی کے ممبر ہے، وہ پشاور سے یا جو بھی ان کی اسپیسیفک جگہ ہے وہاں سے اسلام آباد ضرور پہنچے گا اور ڈی چوک میں دمادم بس قلندر ہوگا۔ یہ تو اب تک کی تازہ ترین صورتحال تھی۔ اس سے ہٹ کر پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا رات گئے اجلاس بھی ہوا۔ 2 گھنٹے تک یہ اجلاس جاری رہا اور اجلاس میں بھی حکمت عملی بنائی گئی ہے۔ 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے اسلام آباد پر چاروں اطراف سے دھاوا بولنے کا جو پلان ہے وہ تیار کیا جا چکا ہے۔ نہ صرف پشاور سے قافلے آئیں گے بلکہ پنجاب سے بھی قافلے آئیں گے، سندھ سے بھی قافلے آئیں گے، بلوچستان سے بھی قافلے آئیں گے اور قافلے ایک ہی ٹائم پہ آئیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب قافلہ اسلام آباد سے صرف آتا ہے یا پھر صرف لاہور سے آتا ہے تو جو اسلام آباد کی پولیس ہے، جو FC کے اہلکار ہے، ان کو ایک ہی جگہ پر بھیج دیا جاتا ہے اور پھر جو پولیس اہلکار ہے وہ کارکنان پر شیلنگ، کارکنان پر ربڑ کی گولیاں برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس دفعہ جو پلان بنایا گیا ہے وہ پلان یہ ہے کہ چاروں اطراف سے اسلام آباد کی طرف جائیں گے تو جو پولیس اہلکاروں کی تعداد ہے وہ کم پڑ جائے گی، یعنی وہ ایک جگہ پر موجود نہیں ہوں گے۔ مختلف مقامات پر پولیس جو اہلکار ہے وہ جائیں گے تو ان سے ورکرز کا مقابلہ کرنا بھی کافی آسان ہوگا۔ یہ کل وہ پلان تیار کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ تمام جو صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں، ان کو الگ الگ راستوں سے اسلام آباد پہنچنے کا جو ٹاسک ہے وہ بھی دے دیا گیا ہے کہ آپ الگ الگ مقامات سے اسلام آباد کی طرف آئیں گے، ایک ہو کر نہیں آئیں گے، کیونکہ جب وہ ایک طرف سے آتے ہیں تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ پولیس کے لیے ان تمام ورکرز کو ڈسپرس کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تمام جو مشینری ہے وہ ورکرز کے خلاف وہ ایک مقام پر یوز ہو جاتی ہے، پھر ورکر ان کو بھی اسلام آباد پہنچنے میں کافی دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جب مختلف مقامات سے ورکرز آئیں گے تو پولیس کے لیے بھی، انتظامیہ کے لیے بھی کافی مشکل ہوگا کہ وہ ان تمام ورکرز کو ڈسپرس کرے۔ اس کے علاوہ جو کور کمیٹی کے ممبران ہیں ان میں سے زیادہ ممبران نے یہ تجویز دی کہ ہمارا جو پڑاؤ ہوگا وہ صرف اور صرف ڈی چوک کے مقام پر ہی ہوگا، لیکن چونکہ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے اور کسی کو بھی یہاں پرمیشن اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سنجانی کے علاوہ اسلام آباد کے کسی بھی مقام پر کسی بھی ورکر کو، کسی بھی رکن کو، کسی بھی پارٹی کے عہدیدار کو یہاں پر پروٹیسٹ کرنے کی، یہاں بیٹھنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی کور کمیٹی کے تمام اراکین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا جو پڑاؤ ہوگا وہ ڈی چوک میں ہوگا۔ اور یہ انتہائی اہم بات یہ بھی ہے کہ جو پڑاؤ ہوگا، جو احتجاجی مظاہرہ ہوگا، اس کا کوئی بھی ٹائم معلوم نہیں ہے، یعنی یہ ابھی تک طے نہیں کیا گیا کہ ہمارا احتجاج 2 دن کا ہوگا، ہمارا احتجاج 3 دن کا ہوگا، ہمارا احتجاج 4 دن کا ہوگا۔ صرف اور صرف یہ بتایا گیا ہے کہ جو احتجاج ہے وہ غیر معینہ مدت تک کے لیے ہے، جب تک بانی چیئرمین کی رہائی نہیں ہوتی، جب تک جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو واپس نہیں لیا جاتا اور کچھ دیگر مطالبات جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں وہ مطالبات منوائے نہیں جاتے، تب تک جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں ان کا پڑاؤ ڈی چوک کے مقام پر اسلام آباد میں ہوگا اور کوئی بھی اسلام آباد سے واپس نہیں جائے گا۔
اس کے علاوہ جتنے بھی کارکنان یہاں پر آئیں گے، جتنے بھی ورکرز یہاں پر آئیں گے، ان تمام ورکرز کی، ان تمام کارکنان کی جو اخراجات ہوں گے وہ صوبائی اسمبلی کے ممبران اور قومی اسمبلی کے ممبران جو ہے وہ برداشت کریں گے. یعنی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کو کور کمیٹی اجلاس میں اسٹرکٹلی فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے کے جو کارکنان آئیں گے، جو ورکرز آئیں گے، ان کی تمام اخراجات اسلام آباد میں کس طرح وہ رہیں گے، اسلام آباد میں کس طرح وہ رات گزاریں گے، کھانا پینا کس طرح ہوگا، کس طرح وہ پہنچیں گے، تمام ذمہ داریاں جو ایم این ایز ہے، جو ایم پی ایز ہے، ان پر عائد کر دی گئی ہے. وہ تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز کو اسٹرکٹلی یہ کہا جائے گا کہ اپنے اپنے علاقے کے تمام ورکرز کو یہاں اسلام آباد لایا جائے گا. ان کی ذمہ داری، ان کی کھانے پینے کی ذمہ داری، ان کی یہاں پر سیکورٹی کی ذمہ داری، ان کی یہاں پر بیٹھنے کی ذمہ داری، ان کی تمام تر دیکھ بھال کی ذمہ داری اسی علاقے کے ایم این اے اور ایم پی اے کے سر ہوگی. یعنی ایم این اے اور ایم پی اے جو ہے وہ تمام جتنے بھی ان کے ساتھ قافلے میں ورکرز آئیں گے، ان کی حفاظت، ان کی کھانے پینے اور تمام دیگر ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری ایم این ایز اور ایم پی ایز کو جو ہے وہ دے دی گئی ہے. اس کے علاوہ کارکنان کی اسلام آباد آمد پر تمام انتظامات کی مشترکہ حکمت عملی بھی جو ہے وہ بنا لی گئی ہے. کور کمیٹی میں یہی بتایا گیا کہ مشترکہ طور پر بھی جو حکمت عملی ہے وہ بنائی گئی ہے. علی امین گنڈاپور نے کور کمیٹی کے ممبران سے جب بات چیت کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس دفعہ وفاق کو بڑا سرپرائز دیں گے. یعنی بڑا سرپرائز دینے کے لیے علی امین گنڈاپور جو ہے وہ اسلام آباد کی جانب آئیں گے. اللہ کرے کہ اس دفعہ پنجاب ہاؤس نہ جائے، کے پی ہاؤس کے بجائے. خیر مذاق اپنی جگہ، لیکن بڑے سرپرائز کی جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے کہ اس دفعہ وفاق کو بہت بڑا سرپرائز دیں گے. اور اب دیکھتے ہیں کہ وہ سرپرائز کیا ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. اس کے علاوہ جو اس سے قبل احتجاجی مظاہرے کیے گئے تھے، ان احتجاجی مظاہروں اور جو 24 نومبر کو احتجاجی مظاہرہ یا جو اسلام آباد کی طرف مارچ ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، تو ان کی جو حکمت عملی ہے اس میں جو ہے بہترین حکمت عملی ہے. باقی احتجاجوں کے مقابلے میں اس دفعہ کافی بہترین حکمت عملی جو ہے وہ بنائی گئی ہے. اس کے علاوہ پارٹی جو لیڈران ہیں ان کی گرفتاری کی صورت میں بھی حکمت عملی بنائی گئی ہے کہ جو لیڈران، جو قائدین گرفتار ہوں گے تو اس کے بعد قافلے کو لیڈ کون کرے گا، اس کے بعد احتجاج کو کس طرح آگے لے جایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے بھی حکمت عملی باقاعدہ طور پر بنا لی گئی ہے. کور کمیٹی ممبران کو تمام تر حکمت عملی کے بارے میں بتا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ سب سے اہم پوائنٹ جو کل کور کمیٹی اجلاس میں ڈسکس ہوا وہ یہ ہے کہ جو ایم این اے یا ایم پی اے اپنے ورکرز کو اسلام آباد لے کے آئے گا، جو رہنما اپنے ورکرز کو اسلام آباد لے کے آئیں گے، ان کی گرفتاری کی صورت میں کیا کیا جائے. یعنی جو لیڈران، جو ایم این ایس، ایم پی ایس اپنے اپنے علاقوں سے ورکر کو لے کے آئیں گے اور وہ خدا نخواستہ گرفتار ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد کیا حکمت عملی بنائی گئی ہے. تو اس کے لیے بھی مختلف فہرستیں بنا لی گئی ہے اور جو رہنما ہے، جو ایم این ایس، ایم پی ایس ہے، جو قافلے کو لیڈ کریں گے مختلف علاقوں سے، ان کی اگر گرفتاری ہوتی ہے تو متبادل فہرستیں بنائی گئی ہے اور ان افراد کو پھر ٹاسک دیا جائے گا کہ وہ ان قافلوں کو لیڈ کرے، ان قافلوں کو وہ اسلام آباد میں لے کے جائیں اور اسلام آباد میں تمام تر جو انتظامات ہیں اس کو بغور اس کا جائزہ لیا جائے. تو یہی تمام تر حکمت عملی 24 نومبر کے احتجاجی مظاہرے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے بنا لی ہے اور اس دفعہ سرپرائز دیں جا رہے ہیں وفاق کو. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح آتے ہیں. لیکن میں اس وقت جو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ بھی بالکل ڈی چوک کا مقام ہے اور ڈی چوک میں ہی ہمارا آفس ہے، تو یہی سے ہم تمام تر چیزیں کور کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے. اس حوالے سے مزید کیا حکمت عملی سامنے آتی ہے، مزید کیا ڈسکشن ہوتی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کیجئے، فیس بک پیج بھی لائک کیجئے. کوئی سجیشن ہو، کوئی کمنٹ ہو تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجئے. اجازت دیجئے، اللہ حافظ.